اچھا اللہ رب العزت کو جب ایک انسان جانتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا بدلاؤ آتا ہے, اسے کیا فائدہ ملتا ہے دنیاوی اعتبار سے؟ کیونکہ ہم تو ہمارے فطروں میں تو وہ ہے نا, لالچ ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں لالچی فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے, ہمارے اندر ہرس ہے اور ہم اس چیز کے قریب نہیں جاتے جو کہ ہمیں دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ وغیرہ نہیں دیتی, رائٹ؟ ایسا ہی ہے نا ہمارا مزاج. جن چیزوں میں آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے, لوگ آپ کے سامنے وہ کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو دھیان ہی نہیں دے رہے ہوتے, لیکن وہ لوگ ان میں انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں, ان کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. پھر جب وہ آپ کو سمجھاتے ہیں, آپ کے دل میں ان چیزوں کی ویلیو بٹھاتے ہیں, جب آپ سمجھ جاتے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح جب اللہ رب العزت کو انسان جان لیتا ہے, اللہ رب العزت میں انسان انٹرسٹڈ ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی صفات اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے, اس کے بعد عبادتیں آسان, اس کے بعد نیکیاں آسان, اس کے بعد مجاہدے آسان, اس کے بعد اللہ کے لیے قربانیاں کرنا آسان, اس کے بعد اللہ کے لیے گناہ چھوڑنا آسان, نیکیاں اپنانا آسان. یقین کریں یہ جو مشکل ہمیں فیل ہوتی ہے نا, اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں, اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. بس اس بات کو یاد رکھیے گا, یہ شیطان نے صرف ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے کہ یو آر سو ویک, تم کچھ نہیں کر سکتے, تم کسی قابل نہیں رہے, کیا فائدہ, تم تو ایک گناہ کرتے ہو, پھر دوسرا کر لیتے ہو, پھر تیسرا کر لیتے ہو. یہ صرف اور صرف اس کے بہکاوے ہیں جس میں آپ آئے ہوئے ہیں. آپ ہمت کریں, اپنے اللہ کو پہچانیں. اپنے اللہ کو کیسے پہچانیں گے آپ؟ قرآن کے ذریعے سے. کیسے پہچانیں گے آپ؟ اسلامک اسکالرز جو کہ آپ کو اللہ رب العزت کے بارے میں بتاتے ہیں, اس کی صفات پر غور کر کے کہ میرا اللہ کیسا ہے, میرے اللہ نے مجھے آج تک کیسے ٹریٹ کیا. اس کے علاوہ اس دنیا میں جتنے بھی یہ نقشے ہیں نا, جو بھی نشانیاں ہیں, جو میجکس ہیں, ان پر غور کر کے آپ اپنے اللہ کو پہچان سکتے ہیں. اور دیکھو میں دنیاوی مثالیں آپ کو زیادہ اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں. لیٹ سپوز میں ایک سوشل میڈیا یوزر ہوں, یا آپ ایک سوشل میڈیا یوزر ہے, آپ بہت فیمس ہیں, اوکے, آپ کی پکچرز لوگوں کے سامنے جاتی ہے, آپ کی پرسنالٹی لوگوں کے سامنے جاتی ہے, اس کے علاوہ آپ کے ایکشنز لوگوں کے سامنے جاتے ہیں. دور سے کہیں 100 میل دور بیٹھا کوئی شخص آپ کو دیکھتا ہے, آپ کو آبزرو کرتا ہے, آپ کی پوسٹ کو دیکھتا ہے, آپ کے بارے میں تھوڑا سا بایو پڑھتا ہے, تھوڑا سا آپ کے بارے میں نا نالج گین کر کے آپ کا نقشہ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے, وہ آپ سے امپریس ہو جاتا ہے, فوراً ڈی ایم میں آ کے آپ کو کہتا ہے جی میں آپ سے انسپائرڈ ہوں, مجھے آپ اچھے لگتے ہو. اور پھر وہ اگر لیٹ سپوز چلو آپ کو پرپوز کر دیتا ہے, آپ سے کہہ دیتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی مجھے بھا گئی اور میری ایک اٹریکشن آپ کی طرف ڈائیورٹ ہوئی, لہٰذا اگر وہ آپ کو پرپوز کرتا ہے, آپ آگے سے اس کو پرپوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, دونوں کی سٹوریاں شروع ہو گئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لڑکا جس نے ایک لڑکی کو سوشل میڈیا پہ صرف دیکھا, اس کی صرف پکچرز کو دیکھا, اس کے کمنٹس کو ریڈ کیا, تھوڑا سا آبزرو کیا اکاؤنٹ سے کے ذریعے سے, دور میلوں دور اس کو پرپوز کر رہا ہے, پھر یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور کرتے کرتے سالوں گزر جاتے ہیں. باتوں میں جب انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے تو پھر 3-4 بجے تک ان کی چیٹنگ چل رہی ہوتی ہے. یہ کیوں چل رہی ہوتی ہے؟ حالانکہ یہ ایک دوسرے سے ملے نہیں ہوتے, حالانکہ یہ ریئل میں ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئے ہوتے, بس ایک دوسرے کی نشانیوں کو دیکھ کر ان لوگوں نے ایک دوسرے کا تصور دل میں بٹھا لیا ہوتا ہے اور اتنے اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ ان سے باتیں کرنا آسان, لمبے لمبے خواب ان کے ساتھ دیکھنا آسان, زندگی کی پلاننگز کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور جب ان سے بات کرتے ہیں, ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, بغیر ملے, بغیر دیکھے, بغیر کھائے, مزہ آ رہا ہوتا ہے, رائٹ؟ ہمارا اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے, ہمارا اللہ ذات میں کیسا ہے ہم اس پر غور نہیں کر سکتے. ہمارا اللہ صفات کے اعتبار سے ہمارے سامنے ہے, ہمارا اللہ نشانیوں کے اعتبار سے ہمارے سامنے. ہمارا اللہ دنیا میں ایسی چیزوں کو اس نے پیدا کیا ہے کہ جس کے بارے میں تھوڑا سا انسان غور کر لے تو اپنے رب کو پہچان لے. جیسے کہ میں نے آپ کو کل کہا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر میں زمین کو یہ حکم دے دوں کہ ان پر یہ رزق بند کر دو, میں نے کو کل کہا تھا نا, یہ آیت سمجھائی تھی میں نے آپ کو کہ اگر زمین کو اللہ رب العزت صرف اتنا کہہ دے کہ آج کے بعد نو رزق, اپنا رزق بند کر دو, تو کیا اس دنیا میں کوئی دوسری ایسی ذات موجود ہے, کوئی دوسرا ایسا پاور موجود ہے, کوئی بڑا سائنٹسٹ ہو, کوئی بڑا ڈاکٹر ہو, کوئی بڑا زرعی زمینوں کا کوئی ڈاکٹر ہو, کیا وہ تمہیں اس زمین سے رزق نکال کے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کا مکمل ہولڈ میرے پاس ہے. تو جس کے پاس ہولڈ ہوتا ہے, غلامی کے
وہی اس قابل ہوتا ہے نا کہ اس کی عبادت کی جائے. جس کے پاس ساری طاقت ہوتی ہے وہی اس لائق ہوتا ہے نا کہ اس سے اپنی کمزوریوں کو دور کروایا جائے. جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, دینے کے بعد بھی کمی نہیں آتی, وہی اس قابل ہے نا کہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائے. رائٹ, یہ ہمارا رب ہے. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں, اور یہ قصہ بہت میٹر کرے گا آپ کی لائف میں اگر آپ اسے غور سے سنیں گے. دیکھو, ہم اکثر نماز میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھتے ہیں. رائٹ, ہر رکعت میں آلموسٹ پڑھتے ہیں. اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی ہر رکعت میں یہ سورت پڑھا کرتا تھا. تو کسی نے شکایت کر دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, یا رسول اللہ یہ ہر نماز کی ہر سورت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے. تو پوچھا کیوں, ایسا کیوں؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے محبت ہے, اس سورت سے مجھے محبت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ تمہاری اس سورت سے محبت تمہیں جنت تک لے جائے گی. یہ قل هو اللہ احد اتری کب, اس کے پیچھے کی ہسٹری کیا ہے؟ بہت ساری کتابوں میں ڈیفرنٹ روایات آتی ہیں, لیکن آج جو میرے سامنے آئی اور میں نے ایک عالم سے بھی اس کو کنفرم کیا وہ مجھے بہت اچھی لگی. دیکھو, جو بعض کفار تھے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگینسٹ تھے, جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں نا کہ بھائی اللہ کی طرف آ جاؤ, ایک اللہ کی عبادت اختیار کر لو, یہ چھوڑ دو یہ گمراہیاں, چھوڑ دو یہ نفرتیں, چھوڑ دو یہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا, یہ پتھروں کی عبادت کرنا, کیوں غلط عقیدوں کے ساتھ اس دنیا سے جانا چاہتے ہو, کیوں غلامیوں میں رہ کر, کیوں گمراہیوں میں رہ کر اس دنیا سے جانا چاہتے ہو, کیوں بڑے بڑے گناہوں کا بوجھ, کفر اور شرک جیسے ظلم کا بوجھ اپنے کندھوں پر لے کر اللہ کے سامنے جانا چاہتے ہو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک انسان کے لیے اتنے فکر مند ہوا کرتے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہمارے لیے اتنی فکر تھی ان کے دل میں یار, ہمارے لیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے بیٹھے ایک دن رو رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اچانک سے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت پر فتنے جو ہے وہ بارشوں کی طرح برسیں گے. کیا کریں گے؟ میری آنے والی امت پر, یعنی ہمارا ان کے سامنے الہام انہیں یہ ہوا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا جب ان پر یہ فتنے بارشوں کی طرح برسیں گے. تو آج دیکھو نا یار, ہر جگہ فتنہ, ہر جگہ گمراہی کا رستہ آسان ہے کہ نہیں ہے, ہم اس دور سے جی رہے ہیں. تو کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت چل رہی ہے, مکہ میں بھی چل رہی ہے, مدینہ میں بھی چل رہی ہے, بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں, بہت سارے لوگ اگینسٹ بھی ہو رہے ہیں. ایسا ماحول, ایسا انوائرمنٹ, بہت سارے لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون, پاگل, پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں, جا رہے ہیں, تو دیکھا کہ کفار کے بڑے بڑے جو سردار تھے نا ان کی ایک مجلس لگی ہوئی ہے, اور وہ مجلس ظاہری سی بات ہے ایک مزاج, انہوں نے ایک صورت اختیار کی ہوئی ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ ناچ گانا چل رہا تھا, یا پھر شراب چل رہا تھا, یا آپس میں فضولیات چل رہی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزرنا ہوا, تو ان میں سے ایک سردار, ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے کر کے پکارتا ہے, او محمد, او محمد, تم جس رب کی طرف ہمیں بلا رہے ہو اس کا نسب کیا ہے, اس کا خاندان کیا ہے؟ چونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو نان مسلمز بتوں کی پوجا وغیرہ کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں, تو ان کے بتوں کا باقاعدہ ایک خاندان ہوتا ہے کہ یہ بڑا بت, یہ اس کی ماں تھی, یہ اس کی بہن تھی, پھر اس کا بھائی, پھر اس کی شادی ہو گئی, پھر ایسے ایسے ایسے. تو ان کے ذہنوں میں تو خدا کو لے کر وہ نقشہ تھا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ ٹونٹ کرتے ہیں کہ تم جس خدا کی طرف ہمیں بلا رہے ہو اس کا نسب کیا ہے, اس کا خاندان کیا ہے, فیملی سسٹم کیا ہے, وہ کہاں سے آیا. اتنے کم عقل لوگ تھے وہ. ٹھیک ہے, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سوال پہ کچھ نہیں بولتے, خاموشی کے ساتھ چلے جاتے. وہ لوگ اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ہنسنے لگ جاتے ہیں, کہکا لگاتے ہیں, ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ہاں یہ دیکھو, یہ ہمیں اس رب کی طرف بلا رہا ہے جسے یہ خود ہی نہیں جانتا. یہ ہمیں اس رب کی طرف کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ, اپنے باپ دادا کے بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو, ان کے رستے پر چلنا چھوڑ دو, کہ جن کی حقیقتیں ہمارے سامنے ہیں, جن کا بیک گراؤنڈ ہمارے سامنے ہے, لیکن ایک ایسے خدا کو مان لو کہ اس کا نہ کوئی وجود ہے لیکن پھر بھی وہ ہر جگہ ہے, اور ایک ایسے مذہب پر ایمان لے آؤ کہ جس کے بارے میں اس کی بڑی بڑی باتیں ہیں, کہ جس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ ہر گلی کے
ہر کچے پکے آبادی میں جائے گا, جھونپڑیوں تک جائے گا یہ مذہب. اس طرح کی ٹونٹ کرنے لگ گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اور کرتے کرتے ایک دو جتنے بھی بیٹھے تھے سب ہنسی مذاق میں یہ بات لے لی. ان کو پوائنٹ مل گیا کہ اس نے تو ہمیں جواب ہی نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد معاذ اللہ جھوٹا ہے, جھوٹے خدا کی دعوت دے رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خود سے کوئی بات نہیں کرتے تھے, جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے کسی بات کا جواب نازل نہ ہو جاتا, جبرائیل علیہ السلام ان تک لے نہ آتے, تب تک وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہ کرتے. تو اس وقت ایسا ہی ہوا, اللہ رب العزت کے جواب میں تھوڑا سا ڈیلے ہوا, وہ چلے گئے چپ چاپ کر کے باتیں سن کر. کرتے 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 دوسرا دن آیا, پھر سارے لوگ ان کی خدمت میں آئے یہی بات لے کر. اب سارے لوگ نا آپس میں نا مشورہ کرنے لگ گئے. کوئی ایک کے پاس جاتا ہے, جیسے کہ انسان کی فطرت ہوتی ہے, جب کسی کی کوئی کمزوری سامنے آتی ہے, یہ معاذ اللہ کمزوری نہیں تھی نبی کی, لیکن ہماری فطرت ایسی ہوتی ہے, ہم بحیثیت انسان جب ہمیں کسی دشمن کی کوئی ویکنس ملتی ہے تو ہم اسے پوائنٹ کر کے اسے مزید کمزور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور اس کمزوریوں کو اتنا بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے ساتھ مل کر اس کے اگینسٹ ہو جائے. اب یہی ماحول انہوں نے اختیار کیا, کبھی ایک سردار کے پاس جاتے ہیں, کبھی ایک گھر میں ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے کہ محمد سے آج یہ پوچھا گیا تھا, محمد نے تو آج کوئی آنسر ہی نہیں دیا, یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے فلاں ہے. کرتے 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 نا یہ بات پھیل گئی پورے عرب میں. تو کیا ہوا کہ صحابہ تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تھا اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا, وہ اسپیچ لیس ہو گئے تھے. تو روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کے دل پر بھی شیطان نے اثر ڈالنا شروع کر دیا تھا, ان کے دل میں بھی شک و شبہات پیدا کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی تھی. لیکن چونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے ہائی لیول پر تھے, تو سوچ کا آنا وہ تو ایک فطرتی چیز ہوتا ہے, شک و شبہات میں پڑ جانا انسان کا وہ ایک فطرتی چیز ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ کھڑے رہے, باتیں ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہمیشہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے رہے کہ یا رسول اللہ آپ اس بات کا جواب کیوں نہیں دیتے, لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, ہمیں بتائیں نا, یہ اللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, ان کو کیوں نہیں بتاتے. کرتے کرتے کچھ دن گزرتے گئے. تو کیا ہوا کہ پھر اللہ رب العزت نے جب ان کی ساری کنورسیشن سنی, کوئی آتا آپ سے یہ پوچھتا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہارا خدا سونے کا بنا ہوا ہے یا تمہارا خدا چاندنی کا ہے یا پیتل کا ہے, اور معاذ اللہ ایسی باتیں. اور کوئی ان کو کہتا اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا خاندان کیسا ہے اور وہ اس کا شجرہ نسب کیا ہے, اس طرح کی باتیں نا. تو چلتی رہی. کہتے ہیں کہ 3 دن گزرنے کے بعد غالباً, یا کچھ کتابوں میں آتا ہے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد, اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف کرے, تو اللہ رب العزت نے فوراً سورہ اخلاص نازل کر دی. کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسے ہی یہ سورہ اخلاص کے الفاظ نازل ہوئے تو کہتے نہیں وہ جیسے جان میں ایک جان آ جاتی ہے, کانفیڈنٹ ہو کے ان کے پاس گئے. جب ان کے پاس گئے یہ الفاظ جب نازل ہوئے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ وحی لے کر آئے, اللہ کا تعارف لے کر آئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھے, جان میں جان آئی, کانفیڈنٹ ہو کے نکل پڑے, خوش ہو کے نکل پڑے, چہرے پہ مسکان کہ آج میں جواب دوں گا, آج پوچھیں میں دوں گا جواب, آج میں اپنے رب کے بارے میں بتاؤں گا. جب چل رہے ہیں تو دیکھتے ہیں سارے شاعر بیٹھے ہوئے ہیں, سارے سردار بیٹھے ہوئے ہیں, اسی طرح پکارتے ہیں, لو جی آ گیا وہ محمد جو ایک ایسے خدا کی طرف بلا رہا ہے کہ جس خدا کا اسے ہی نہیں پتا, یہ ہمیں ایسے خدا کی دعوت دے رہا ہے. ہنس رہے ہیں. ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھا اور ان سے کہا قل هو اللہ احد, اے نبی کہہ دو ان سے, یہ جو پوچھتے ہیں نا کہ اللہ کون ہے, بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے, احد. اب احد کی ایک اتنی بڑی تفسیر ہے, اگر میں آپ کو اس میں لے جاؤں تو شاید رات گزر جائے, لیکن شارٹ یہ کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ موبائل ہمارے پاس ایک ہے, ہم کہتے ہیں نا موبائل ہمارے پاس ایک ہے, لیکن موبائل کے اندر بہت ساری ٹیکنالوجیز مل کر ایک چیز کو, بہت سارے اشیاء مل کر ایک چیز بناتی ہے, اسے کہتے ہیں واحد. اور احد اسے کہتے ہیں کہ جو بالکل ہر طرح سے, کسی کی ملاوٹ سے, کسی کی مدد سے, کسی سورس, کوئی چیز اس سے پاک. تو اللہ رب العزت کیا ہے, وہ ہر لحاظ سے ایک ہے, کوئی دوسرا ہے ہی نہیں کہ اس سے اس کی تشبیہ دی جائے کہ ہاں اللہ اس جیسے. پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ الصمد, اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں.
اور وہ کسی کا محتاج نہیں، چونکہ وہ شاعر تھے، وہ سمجھتے تھے قرآن کو کہ یہ کیسی ذات ہے بھائی جو ہر لحاظ سے ایک ہے، ادھر واحد نہیں ہے بلکہ احد ہے۔ تو حیران ہو گئے، ہکے بکے ہو گئے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے، وہ ظالم یہ کیا کہہ دیا۔ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ محمد نے ہمیں کیا کہہ دیا، قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ جس کے بارے میں ہم پوچھ رہے ہیں وہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور وہ ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہے، یعنی اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں سب اس کی محتاج ہے، انسان اسی کے محتاج، چرند پرند اسی کے محتاج، زندگیاں اس کی محتاج، رینگنے والے اڑنے والے، سمندر، پہاڑ، زمین، آسمان، چاند، ستارے، گلیکسی، ہر چیز اسی کی محتاج ہے، یعنی اسی کی مرضی سے سب چل رہا ہے، یعنی جیسے وہ چاہے گا ویسے ہی ہوگا۔ اور دوسری بات اس سے زیادہ حیران کن کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے اس سارے نظام کو چلانے کے لیے، انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے، پھر کھلانے کے لیے، پھر سلانے کے لیے، پھر خوش کرنے کے لیے، پھر مارنے کے لیے، مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، اس پوری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے، یہ رات کو لانے کے لیے، یہ دن کو لانے کے لیے، یہ بارشوں کو برسانے کے لیے، یہ سمندروں کو اپنے رخ پر چلانے کے لیے، یہ پہاڑوں کے حجم کو زمین کے اوپر برقرار رکھنے کے لیے، زمین کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں لاوے کو مینٹین رکھنے کے لیے، پانی کو مینٹین رکھنے کے لیے، اور یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے ہمارے رب کو کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے۔ تو حیران ہو گئے، آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی کہ آج یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی باتیں کر رہا ہے، ان کا تو ہمارے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، یہ تو ایک ایسی شاعری ہے کہ اس کا تو ہم جواب ہی نہیں دے پاتے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ عرب میں پسندیدہ مشغلہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرتے تھے شعر و شاعری کی، ایک نے شاعر بولا تو ایک نے شاعری پیش کی تو دوسرے نے اس کے جواب میں ایسی شاعری پیش کی کہ سامنے والے بندے کو ہار ہو گئی۔ لیکن چونکہ قرآن کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہے، یہ تو کوئی ایسے بلیغ شاعر ہے کہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے بس میں کر لیتے ہیں، لوگوں پر جادو ہو جاتا ہے ان کے بول کا، لیکن وہ کیا جانے کہ یہ کلام اس رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے جو رب ساری انسانیت کو اپنی طرف بلا رہا ہے، جو رب ساری انسانیت کو جنت کا وارث بنانا چاہ رہا ہے، جو ساری انسانیت پر بڑا مہربان ہے، جو ساری انسانیت پر بڑا رحیم ہے، جو ساری انسانیت کا دوست ہے، جو ساری انسانیت کا سہارا ہے۔ ان کمقلوں کو کیا خبر تھی اس بات کی؟ تو جب ان کو کہا اللہ الصمد، وہ اور ہکے بکے رہ گئے۔ اور ایک کتاب میں تو آتا ہے کہ کچھ شاعروں کے ہاتھ میں شراب کے گلاس تھے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ الصمد، اور جب اسی طرح یہ آیتیں ان کے سامنے پڑھی جا رہی تھی تو ان آیتوں کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ وہ جیسے کہ وہ ہکے بکے ہو کر ان کے ہاتھوں سے وہ گلاس گر گئے تھے، حیران ہو گئے تھے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اب یہاں پر آ کر ان کے سامنے تو یہ سارا کانسیپٹ تھا نا کہ جی یہ بڑا بت ہے، پھر یہ اس کی بیوی ہے، پھر یہ اس کے کیا کہتے ہیں اس کے بچے ہیں، ان کی بھی پوجا کرو، ان کی بھی پوجا کرو، ان کی بھی پوجا کرو، ان کا یہ خاندان ہے، ان کا یہ پردادا ہے۔ ان کے سامنے تو یہ چیزیں ہوتی تھی، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا تعارف لایا اور اس تعارف میں ان کو یہ کہا کہ میرا رب جو ہے نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، تو حیران ہو جاتا ہے نا بندہ کہ سیریسلی، اچھا، حیران ہو جاتا ہے بندہ، کنفیوز ہو جاتا ہے بندہ۔ اور آخری جملہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی تم لوگ تو جس خدا کو پوچھتے ہو، جن بتوں کو پوچھتے ہو سکتا ہے تم ان کی ایک ہی خدا کی 10 مورتیاں بناؤ اور الگ الگ تھوڑی سی بناؤ اور سامنے رکھو اور پھر کہو ارے یہ تو اس بھگوان جیسا ہے، ارے یہ تو اس بھگوان جیسا ہے، ارے یہ تو اس انسان جیسا ہے، یہ تو اس انسان جیسا ہے۔ میرا رب ایسا ہے کہ اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں کہ جس سے اس کو کمپیئر کیا جائے کہ یہ رب ایسا ہے، اس کی طرح ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں، کوئی اس کا ہم سفر نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں، وہ اکیلا سارے کام سر انجام دے رہا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ تو اس سورہ کو سننے کے بعد کتابوں میں آتا ہے کہ بہت سارے شاعر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بعد میں چھپ چھپ کر آئے اور ان سے یہ کہا
کہ اے محمد یہ شاعری نہیں ہو سکتی، یہ انسان کی باتیں نہیں ہو سکتی، ہمیں بتاؤ کہ یہ تم نے کہاں سے سیکھا، ہمیں سکھاؤ۔ تو اس نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے اتاری ہوئی آیتیں ہیں جن پر میں ایمان لایا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، آخرت پر ایمان لے آؤ، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اس کے لیے تیاریاں شروع کر دو۔ چنانچہ کتابوں میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس وقت مسلمان ہو گئے تھے سورہ اخلاص کے اترنے سے۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے، کبھی ٹائم ملے تو اس کی تفسیر کو ضرور پڑھیں، سنیں، اور اللہ رب العزت کو جانے کہ ہمارا رب ذات و صفات کے اعتبار سے کیسا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے میں اور اس کی ماننے میں اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے میں جو مزہ ہے، جو زندگی کی قیمت ہے، وہ کہاں گناہوں میں وہ لذت، اللہ رب العزت کے ساتھ باتیں کرنے میں جو فیلنگز ہے، وہ کہاں کسی نامحرم کے ساتھ باتیں کرنے میں وہ مزہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بس عقل مند بنے، عقل مندی کے رستے کو اختیار کرے، اپنی زندگی میں موجود ہر گمراہی کو، ہر گناہوں کو جڑ سے کاٹ دے۔ تم لوگ کر سکتے ہو، یہ نہیں کہ تم لوگ نہیں کر سکتے، تم لوگ بہت مضبوط ہو، تم لوگوں کے اندر بہت بڑا شعور ہے، علم ہے، اور دوسری بات، سب سے قیمتی بات، تمہارے ہر نیک ارادے، تمہارے ہر نیک عمل میں تمہارے ساتھ تمہارے اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی، جس کی وجہ سے تمہارے لیے بڑے بڑے مشکل کام بھی آسان ہو جائیں گے۔ اس بات پر یقین رکھو، اپنے رب کو اس دنیا میں راضی کرنا ہے، یہی اپنا مقصد بناؤ، اپنے رب اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے، یہی ہمارا کرائٹیریا ہے۔ ہمیں لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا، ہمیں دنیا کے ریتی رواجوں سے متاثر نہیں ہونا، ہم نے لوگوں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کے فیصلے نہیں کرنے۔ میں عاقل ہوں، میں بالغ ہوں، مجھے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، میں اپنے اللہ کو جانتا ہوں، میں اسی اللہ پہ ٹرسٹ کر کے اپنی زندگی کو گزار سکتا ہوں جتنی بچی ہے۔ آپ اسی اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ اپنے اللہ کو اپنے آپ سے اتنا دور مت سمجھیں، اپنے اللہ رب العزت کو 7ویں آسمان پہ تصور کرنا بند کریں، اپنے اللہ رب العزت کو قریب لے کر آئیں، اتنا قریب لے کر آئیں کہ آپ کو ریئلائز ہو کہ میرا اللہ ہر پل میرے ساتھ ہے، پلک جھپکنے کے برابر بھی میرا اللہ مجھ سے غافل نہیں ہوتا، میری ایک ایک سوچ سے واقف ہے، میرے ایک ایک دل کی فیلنگز کو جانتا ہے، میں جن دردوں سے گزر رہا ہوں، میں جن مشکلات سے گزر رہا ہوں، میرے اللہ کی اس پر نظر ہے، اور وہ اللہ میرے لیے عنقریب آسانیوں والا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت میری طاقت ہے، وہ اللہ رب العزت میرا سہارا ہے، وہ اللہ رب العزت میرے دوست ہیں۔ ایسی باتیں کر کے خود کو سمجھائیں، ایسی باتوں سے آپ اپنے اندر کے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں، آپ اپنے کمزور سے جسم کو طاقتور بنا سکتے ہیں، آپ اپنے کمزور سے حوصلوں کو بڑا حوصلہ بنا سکتے ہیں۔